بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا عظیم واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگزار گزری، لیکن بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہ دے کر وہاں چھوڑ دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ کے جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، جہاں پانی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب بعض لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بہت بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑ پر چڑھی کہ کوئی شاید اللہ کا نیک بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا اور پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 چکر لگائے۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا
کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی صحیح کرے۔ اس کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7 چکروں میں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ اس چشمے کو آب زمزم سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے صفت رکھی ہے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی، اے حاضرہ تم خوف زدہ نہ ہو نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراہمی دیکھ کر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے درمیان گزرا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بیٹے میں اپنے خواب کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا کہ بابا جان کہ آپ اللہ کے نبی اور پرکیزہ بندے میں سے ہیں، اور آپ بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس پر حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری ایک لوتی اولاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں کہ حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار خالی رہ گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو اکھاڑنے لگا اور کہا اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی ایک لوتی اولاد ہے، آپ عمر رشیدہ ہیں اور اسی سے ہی آپ کی نسل ہے، اور آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں
جیسے چاہے وہ حکم دے، میں اس کے تابع ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ آپ کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ناکام بہکانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میرے رب نے میرے باپ کو براہ راست خواب میں قربانی کا حکم دیا، اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے سے منع فرمایا، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جو ہر سال حاجی اکرام فرماتے ہیں۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر یہ دونوں باپ بیٹے وادیہ مینا میں پہنچے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان شاکد ہے اور کائنات حیران ہے۔ فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، کیا آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ آپ کو چھری چلاتے وقت کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام اور زور لگاتے ہیں کہ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہیں۔ زمین پر اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ جنت سے مینڈا لے جاؤ اور میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جاؤ اس کی قربانی کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا، اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا، اور بے سکتا آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے وہ جنت سے لایا ہوا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جسے ہم تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو منا کر یاد کرتے ہیں۔